السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، آج ہم سوال جواب کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پوسٹ نمبر 13 میں جو سوالات رہ گئے تھے، ایک پارٹ اور ایک ویڈیو پہلے آ چکا ہے، یہ آج کا دوسرا ویڈیو ہے۔ جو سوالات پوسٹ اور ایمیج نمبر 13 کے باقی ہیں، آج ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس سے پہلا جو ویڈیو ہے اس کے شروع میں جو ہدایات ہے وہ بھی آپ سنیں اور اس کے مسائل کو بھی سنیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں رابعہ میمن آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے، تمام آئی ڈی سے ہمیں سلام بھی کیا جاتا ہے، ہم سب کا ایک ساتھ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ پھر جو ہے ہمیں ہر آئی ڈی میں الگ جواب دینے کے بجائے ہم یہ جو ہے اس طرح شارٹ میں آپ کے سوالات لکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم یوٹیوب میں آپ کے سوالات کو چیک کرتے ہیں اور پوری محنت کے ساتھ اس کو اس طرح لکھ کر جو ہے پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ویڈیو لمبا نہ ہو جائے، اس لیے سوالات کا جو مدعا ہے، ٹو دا پوائنٹ جو سوال ہے، ہم اس کو یہاں لکھ کر اس کے جوابات آپ کو دیتے ہیں۔ بہرحال رابعہ میمن آئی ڈی سے سلام پیش کرنے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہوم لون لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، لون اگر لیں گے بینک سے، لون تو جو ہے وہ بینک سے ہی لیں گے، یہی مراد ہے۔ اب اس کا انٹرسٹ دینا پڑے گا، تو سود اور انٹرسٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی نحوست اور اس کی جو برائی ہے وہ ہمیں دل میں اتارنی پڑے گی کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول کے ساتھ اور اللہ نے اپنے ساتھ لڑائی کا چیلنج کیا ہے، اور سود خور کبھی پنپ نہیں سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی سخت وعیدیں ہیں۔ لہذا جہاں تک ہو سکے ہمیں زندگی میں انٹرسٹ کے دھوئیں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہمیں ہوم لون نہیں لینا چاہیے۔ اس تعلق سے اچھے گھر کے لیے کچھ ہدایات ہیں، کچھ وظیفے ہیں، ہم نے اس پر مستقل ویڈیو بنایا ہے، اس کی لنک ہم آپ کے اس سوال کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ چھوٹے بجٹ میں بڑا مکان کیسے ملے، اس ٹائٹل سے ہم نے ویڈیو بنایا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ تو تفصیل کے ساتھ آپ کا جواب لیتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو جائے، یعنی پہلا تو یہ ہے کہ جیسا بھی چھوٹا موٹا مکان ہے اسی میں ہم گزر بسر کر لیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ذاتی نہیں ہے تو رینٹ پر لے لیں، کرائے پر لے لیں، لیکن کنڈیشن اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ اب رینٹ بھرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، تو ایسی آخری درجے کی مجبوری میں گنجائش دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سود اور بیاج کے گناہ سے بچ جائے اور وہ مصیبت اور وہ جو وعیدیں ہیں وہ وعیدیں نہ لگیں۔ آخری درجے کی مجبوری کہ رینٹ پر بھی گھر لینے کی گنجائش اور کیپیسٹی نہ ہو تو، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ بوقت ضرورت یعنی رینٹ کا گھر بھی نہیں لے سکتے ہیں، رینٹ بھرنے کی بھی طاقت نہیں، اور بقدر ضرورت یعنی اگر گھر میں 4 لوگ ہیں، 4% ہیں، تو اب ایسی صورت میں جس ایریے میں رہتے ہو، ایگزامپل 8 لاکھ روپے کا گھر بھی 4 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اگر ہم بڑی سوچ بنائیں کہ بڑے ٹاور میں ہمیں لینا ہے تو 80 لاکھ کا لون لے رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، اس کی تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔ بوقت ضرورت بقدر ضرورت، 8 لاکھ کے معمولی گھر میں بھی اگر زندگی گزر سکتی ہے تو پھر 50 لاکھ کا لون لینا، اس مجبوری میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں وسیم مفت آئی ڈی سے۔ سوال ہے کہ کیا لڑکیوں کو حافظ قرآن بنانا درست ہے؟ بالکل درست ہے، بہت اچھی بات ہے، بنانا چاہیے۔ ہماری بچیوں میں بھی وہ کمالات آنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ سب قرآن مجید کے حافظہ تھیں، اور بخاری شریف کی بھی بہت ساری حافظات کے نام ملتے ہیں۔ تو بچیوں میں بھی یہ کمالات آئیں، اور بہت ساروں لوگوں کو یہ سوال اس لیے بھی ہوتا ہے
کہ مہینے میں ان کے ایام آتے ہیں، حیض کے دن آتے ہیں تو اتنے دن وہ نہیں پڑھ پاتی ہے، یہ سب شیطانی چکر ہے۔ ٹھیک ہے 7 دن 8 دن 10 دن، اس کے علاوہ 20 دن تو ملتے ہی ہیں، تو وہ 20 دن میں پڑھ کر یاد رکھ سکتے ہیں۔ کیا سب حافظ لوگ 30 دن اور سال کے ہر دن پڑھ کر یاد رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس آئی ڈی سے ان کی 2 بچیوں کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو حافظہ بھی بنائے، دین کی داعیہ اور خادمہ بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا سچا پکا خادم بنائے، دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور تحدیث بن نعمہ کے طور پر بطور مثال کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس عاجز کی بھی ہمشیرہ اور بہن ہے، الحمدللہ وہ بھی حافظہ ہے، انہوں نے بھی حفظ قرآن کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت وہ بچیوں کو حافظہ کروا رہی ہے، اپنی بچیوں کو بھی اور معلمہ کے طور پر دوسری بچیوں کو بھی حفظ کروا رہی ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں، اور وہ ہمارے ملک میں نہیں، یو ایس میں ایسی جگہ پر بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور ایسی دین کی بہاریں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس بچیوں کو حافظہ بنانے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس میں خواہ مخواہ جو ہے رکاوٹیں اور الگ الگ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں احتشام خان سے آئی ڈی سے کہ سجدہ سو کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حنفی مسلک کے مطابق جو احادیث سے ثابت ہے سجدہ سو کا ایک طریقہ، اور بھی طریقے ثابت ہیں، ایک طریقہ جو حنفی مسلک میں لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں السلام علیکم سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائیں، یعنی آخری قاعدے میں صرف التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرنا ہے اور پھر 2 سجدے کر اٹھ کر بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نارملی جو قاعدہ اخیرہ میں سب پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں معین الدین آئی ڈی سے۔ سوال یہ آیا ہے کہ جس طرح نکاح میں 2 گواہ ضروری ہے تو نکاح توڑنے کی جو چیز ہے طلاق، اس میں شریعت میں 2 گواہ کیوں ضروری نہیں؟ میاں بیوی کے درمیان اگر طلاق ہو گئی وہاں گواہ کی ضرورت نہیں تو بھی طلاق ہو جائے گی، مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کے موقع پر بھی گواہ بنا لینا مستحب ہے، جبکہ نکاح میں شرط ہے۔ تو آپ کا سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ پھر یہ دونوں میں ڈیفرنٹ کیوں ہیں، کہ نکاح میں 2 گواہ ضروری ہے اور طلاق میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کیوں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں لاجک تلاش کرنا کہ ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں، بس جو شریعت ہے، مسلمان سر تسلیم خم ہیں، سلنڈر ہے، بس جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے ہمیں اس کو عمل کرنا ہے، حکمت کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر ہم حکمت جاننا چاہیں تو شریعت کے ہر حکم میں حکمت موجود ہے۔ نکاح میں گواہ شرط ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ مجمع بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گواہ نہیں ہوں گے، صرف میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہوگا تو کوئی کسی کو بھی پکڑ لے گا، اور جب پکڑا جائے گا تو بولے گا یہ میری بیوی ہے۔ تو اگر کوئی یہ بولتا ہے تو فوراً پوچھا جائے گا کہ کون گواہ ہے، کہاں ہوا تھا، رجسٹریشن کہاں ہے، یہ سب باتیں جو ہے تو عورت اور مرد کی عزت کی حفاظت ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گواہ اور مجمع کے ذریعے عورت کی بھی عزت اور اعزاز ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ کسی کے نکاح میں دیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہر چیز میں ہم کمپیئر کریں گے اور تقابل کریں گے تو پھر تو یہ بھی سوال آئے گا کہ نکاح کے موقع پر تو ولیمہ بھی سنت ہے، تو طلاق کے موقع پر ولیمہ کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز میں اس طرح کمپیئر نہیں ہوتا ہے، بس جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حکمت کی بات بھی ہم نے بتا دی، لیکن حکمت ہو تو ہی عمل کروں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں مسٹر شیخ آئی ڈی سے کہ کیا آج کل ویکسین کا مسئلہ چل رہا ہے تو نقلی اور جعلی سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ذکیہ قمر آئی ڈی سے کہ کھانے کے بعد کلی کیے بغیر، وضو کیے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے، لیکن منہ میں اگر وہ چیز موجود ہے اور چنے کے دانے سے بڑا ہے اور اس کو نماز میں کھا لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔
اس لیے کلی کر لے تو بہتر ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ شیخ جمیل آئی ڈی سے سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، اور اب 7 سال ایک بچے کے بعد ہو چکے ہیں، دوسرا بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پہلی بیوی اس کو اجازت نہیں دے رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دی ہے، وہ بھی ایک بچہ دیا ہے، ایک بچے سے نوازا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کی چیزوں میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کا حکم ہے، جن کے پاس کوئی بچے نہیں ہیں، ہم ان کو دیکھ کر تسلی لے سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک تو دیا ہے۔ اگلی بات جو دوسری شادی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن اگلی لائف اطمینان والی رہے، دونوں گھروں میں بیلنس رہے، اس کے لیے پہلی بیوی کو اطمینان میں لینا یہ ضروری ہے، اجازت بالکل ضروری نہیں۔ اور اگر دوسری شادی کرنی ہے، اس کے اپنے بہت سارے شرائط ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں، اس تعلق سے ہمارا تفصیلی ویڈیو ہے، ہم اس کی لنک اٹیچ کریں گے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں فیضان شیخ آئی ڈی سے، کہتے ہیں کہ ہمارا نام اظہر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، عجیب بات لکھی ہے، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور ہمارے 2 دوستوں کو خواب میں یہ آیا ہے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں میرا اسی سے نکاح ہو رہا ہے۔ کیا کہا جائے، شیخ چلی کے خواب میں، یا یوں کہا جائے کہ بلی کے خواب میں چھچڑے، ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آدمی جو سوچتا ہے، آپ کے دوست بھی آپ کے خیر خواہ ہوں گے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی ایک تو صحیح جو استخارے کی ترتیب ہے وہ استخارہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اس رشتے میں خیر ہو تو میرا نکاح یہاں ہو جائے۔ اور پسند کی شادی کے تعلق سے ہم نے ایک مستقل ویڈیو بنایا ہے، اس کی لنک ہم اٹیچ کریں گے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ حنا احمد آباد سے سوال کر رہے ہیں، سلام کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اولاد کے لیے کوئی دعا اور وظیفہ بتائیں، اس تعلق سے ہمارا مستقل ویڈیو ہے، وہ لنک آپ کو بھیجیں گے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اور قرآن مجید کی آیات ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب حب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ان آیتوں میں یہی مانگا گیا ہے، تو وہ مستقل ویڈیو ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ ذکیہ قمر آئی ڈی سے ایک عجیب سوال یہ آ رہا ہے کہ ویٹ لاس کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیے، وزن کم کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ ہمیں بھی کوئی یہ وظیفہ اگر بتا دیں تو ہمارا بھی کام ہو جائے۔ بہرحال ہمارے ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں، اس تعلق سے وہ وظیفہ یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ پیر چالو اور منہ بند، یہ اس کا وظیفہ ہے، یعنی ایکسرسائز ہو اور ہاتھ پیر کو ہلانا۔ ماؤں بہنوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اب گھر میں سب کام والیاں ہی کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کام اگر ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو اس سے بھی وزن بڑھے گا، اور پھر جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ اور یہ سب الائیں بلائیں آ گئی، اس نے بھی جو ہے صحت کا اور ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے عمل کی توفیق دے۔ تو اس موقع پر بس اللہ تعالیٰ سے صحت مانگنی ہے، اور وہ دعائیں جس میں اللہم انی اسألوک صحتاً، حدیث پاک میں صحت مانگی گئی ہے، پتہ یہ چلا کہ اچھی صحت بھی اللہ ہی سے مانگنے کی چیز ہے، تو اس کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اہم وظیفہ یہی ہے کہ ہاتھ پیر چالو اور منہ بند، یعنی کھانے پر کنٹرول، یہی جو ہے ویٹ لاس کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اس تعلق سے پھر اور بہت ساری ہدایات ہیں جو سب جانتے ہی ہیں۔ رضوان شیخ آئی ڈی سے سوال لیتے ہیں کہ وہ کرایہ دار ہے، مالک مکان نے بجلی کا میٹر نہیں لگایا ہے، تو اس بجلی کا یوز کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اور سلمان آئی ڈی سے سلمان آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑے میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جائز تو ہے، ماں بہنیں ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہے، وہ ایک دعا ہے، لیکن درود شریف کے ادب کی رعایت کرتے ہوئے باوضو ہو کر پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ آخری سوال اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے ہے، لمبا انہوں نے سوال کیا ہے، اور سوال کا شارٹ میں خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو موت
اور بیماری کا ڈر بہت زیادہ ہے، تو اس ڈر سے کیسے باہر آیا جائے، یہ ان کا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ عرض کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نمبر 2، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کا جو وقت میرا فکس ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، اس سے 1 سیکنڈ پہلے یا 1 سیکنڈ بعد نہیں آئے گی، اسی وقت موت آ کر رہے گی، یہ فکس ہے۔ پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان اگر اللہ نے دیا ہے تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، ہر اچھی بری چیز اللہ ہی کی طرف سے۔ تو اس ٹینشن کو اور اس کو کہا جائے، اس ہوا کو جو ہے ہم اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ اصل بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ انویسٹ نہیں کیا ہے۔ انویسٹ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں زیادہ رہنے کو جی چاہتا ہے، ہمارا ٹوٹلی انویسٹ دنیا میں ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ موت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ الموت جسر، موت ایک پل ہے، ایک برج ہے جو بندے کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، تو اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی موت کا وقت متعین رکھا ہے اور بیماری بھی متعین ہے، بس اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت اور خیر مانگنا چاہیے۔ اوپر ایک سوال ہم سے رہ گیا، ہم آئی ڈی کا نام لیے بغیر عرض کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے سوال کچھ اس طرح کا لکھا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں، اور میں ہومو سیکشولیٹی سے بہت پریشان ہوں، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے ہم جنس پرستی، یعنی جس کو انگلش میں گے غالباً کہتے ہیں، لڑکے لڑکے کا ملاپ اور اپنی سیکشل ڈیزائرز اور شہوتوں کو ہم جنس لڑکا لڑکے سے پورا کرے، لڑکی لڑکی سے پورا کرے۔ یہ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شریعت میں، اسلامی کنٹری میں اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور جو اس کے اسباب ہیں اس سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ جہاں جانے سے، جس سے ملنے سے ہمیں یہ جذبات ابھرتے ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے کراس اور ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ لینا چاہیے۔ یہ بہت سخت چیز ہے، یہ حیوانیت اور انسانیت سے گری ہوئی اور جانوروں سے بھی گری ہوئی درجے کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جو نیچرلی جو طریقہ بتایا ہے، اس کا ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر رہی تو ہمارے بچوں کی کیا تربیت ہوگی۔ بچوں میں اللہ نہ کرے وہ چیز یا ایسی کوئی بات آ گئی تو کتنا برا ہوگا۔ بچے ہیں، ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، اور اس چیز کو، اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کی نعمت دی ہے، وہاں ہم اس کو پورا کریں اور اللہ والوں سے ملاقات کریں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم اپنی بیماری بتاتے ہیں، اللہ والوں سے، سچے پکے اور مضبوط علماء سے ہم جا کر ملیں، ان کو اپنی یہ بیماری بتائیں اور اس کا علاج دریافت کریں۔ تو آپ نماز کا بھی اہتمام کریں اور عبادتوں کا بھی اہتمام کریں، اور جتنے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ سب ختم کریں، ان سے بالکل دور ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام دروازے پر تالے لگے ہوئے لیکن بھاگے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، میرے بس میں بھاگنا ہے، دروازوں کے تالے توڑنا میرے رب کا کام ہے، اللہ میری حفاظت کریں گے۔ تو آپ کو مضبوط ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور نادانستہ طور پر اگر ایسے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے سب کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہمارے ان بھائی نے لکھا ہے میں بہت پریشان ہوں۔ جب یہ ہم نے پڑھا تو ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملی جو بڑوں سے سنی ہے کہ گناہ میں کبھی چین نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہم خود یہاں
یہ بھائی بول رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، تو اس سے سبق یہ ملا، سیکھ یہ ملی کہ گناہ میں سکون نہیں ہے، وقتی سکون ہو سکتا ہے لیکن لائف ٹائم دل و دماغ، صحت سب کچھ افیکٹڈ اور متاثر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسائل سیکھنے، سیکھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔